آواز آ رہی ہے؟ امتیاز بھائی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، آداب دوستوں، میرا نام اصغر شمیم ہے۔ ویسے تو میں ان دنوں کولکتہ میں مقیم ہوں، لیکن میرا تعلق آرا بھوجپور بہار سے ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جو شعر و ادب کے لیے ہمیشہ زرخیز رہی ہے۔ میں تجین ادب اور خصوصی طور پر امتیاز دانش بھائی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے لائیو آنے کا موقع دیا تاکہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی غزلیں پیش کر سکوں۔ میری تعلیم بھی آرا میں ہی مکمل ہوئی۔ ویسے تو یہ پہلی بار تزئین ادب کے ذریعے میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے بہت پہلے جب کالج کے زمانے میں بڑے بھائی شین حیات کے ساتھ اکثر انجمن ترقی پسند مصنفین یعنی جنوادی لیکھک سنگھ کے جو پروگرام ہوتے تھے یا ان کی جو گوشٹی ہوتی تھی، میں اس میں ایک خاموش تماشائی کی طرح شامل رہتا تھا ہر پروگرام میں، چاہے وہ بھور کے کاریالے میں ہوتا تھا یا جیل روڈ میں، جہاں بھی پروگرام ہوا میں زیادہ تر وہاں حاضر رہا۔ اور یہی سبب ہے کہ شعر و ادب سے لگاؤ پیدا ہوا۔ گھر میں بھی ادب کا ماحول ہمیشہ سے رہا ہے۔ ابا خود شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتے تھے، چچا بھی تھے عظیم الدین، اور میرے ماموں بنگال میں عالمی شہرت یافتہ افسانہ نگار ہیں، ایک ماموں مسلم نواز شاعر اچھے، تو گھر میں ادب کا ماحول رہا ہے۔ اور جنوادی لیکھک سنگھ آرا میں جب تھا تو جنوادی لیکھک سنگھ کا جو بھی پروگرام ہوتے تھے ان میں شامل رہتا تھا۔ خاص طور سے نیرج سنگھ، انند سنگھ، ان لوگوں نے بہت میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے کبھی کبھی اپنی غزلیں بھی سنائی تھی۔ بہرکیف اس سے پہلے ایک بار آرا میں مشاعرہ پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا، جس میں مرحوم ماہر آروی، مرحوم تاج پیامی، مرحوم شاہد کلیم اور نعمان شوق جیسے شاعر موجود تھے۔ لیکن اس کے بعد آرا سے رشتہ کٹ گیا، کلکتہ میں نوکری کی مناسبت سے یہاں چلا آیا، تو شعر و شاعری کی طرف پھر لگاؤ پیدا ہوئی۔ بہرکیف زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں اپنی غزلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ پہلی غزل کا مطلع ہے کہ گزرا ہوں روز روز نئے امتحان سے، گزرا ہوں روز روز نئے امتحان سے، پھر بھی نہیں گلا ہے مجھے آسمان سے۔ گزرا ہوں روز روز نئے امتحان سے، پھر بھی نہیں گلا ہے مجھے آسمان سے، یہ جانتا ہوں کوئی بھی رہتا نہیں وہاں، یہ جانتا ہوں کوئی بھی رہتا نہیں وہاں، پھر دیکھتا ہے کون مجھے اس مکان سے، پھر دیکھتا ہے کون مجھے اس مکان سے، یہ جانتا ہوں کوئی بھی رہتا نہیں وہاں، پھر دیکھتا ہے کون مجھے اس مکان سے، دنیا میں ہم تو آئے ہیں کچھ دن کے واسطے، دنیا میں ہم تو آئے ہیں کچھ دن کے واسطے، یہ بات کیوں نکل گئی اپنے دھیان سے، دنیا میں ہم تو آئے ہیں کچھ دن کے واسطے، یہ بات کیوں نکل گئی اپنے دھیان سے۔ اور یہ شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ
کہ حیرت سے دیکھتے ہی رہیں مجھ کو سارے لوگ، حیرت سے دیکھتے ہی رہیں مجھ کو سارے لوگ، خوشیاں خرید لایا ہوں غم کی دکان سے، حیرت سے دیکھتے ہی رہیں مجھ کو سارے لوگ، خوشیاں خرید لایا ہوں غم کی دکان سے۔ اور مکتا ہے کہ جب سے ملا ہے مجھ کو نیا حوصلہ شمیم، جب سے ملا ہے مجھ کو نیا حوصلہ شمیم، لگتا نہیں ہے ڈر مجھے اونچی اڑان سے، لگتا نہیں ہے ڈر مجھے اونچی اڑان سے، گزرا ہوں روز روز نئے امتحان سے، پھر بھی نہیں گلا ہے مجھے آسمان سے۔ ایک غزل کا مطلع دیکھیے گا کہ آلودگی سے خود کو بچانا ہے اور بس، آلودگی سے خود کو بچانا ہے اور بس، مجھ کو تو ایک درخت لگانا ہے اور بس، آلودگی سے خود کو بچانا ہے اور بس، مجھ کو تو ایک درخت لگانا ہے اور بس، جب جانور سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہمیں، جب جانور سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہمیں، اب آدمی سے خود کو بچانا ہے اور بس، جب جانور سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہمیں، اب آدمی سے خود کو بچانا ہے اور بس، گم ہو گئے ہیں جو یہاں دنیا کی بھیڑ میں، گم ہو گئے ہیں جو یہاں دنیا کی بھیڑ میں، ان کو کہیں سے ڈھونڈ کے لانا ہے اور بس، گم ہو گئے ہیں جو یہاں دنیا کی بھیڑ میں، ان کو کہیں سے ڈھونڈ کے لانا ہے اور بس۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، سورج کی تیز دھوپ جسے چھو نہ پائے بھی، سورج کی تیز دھوپ جسے چھو نہ پائے بھی، پھولوں کا ایسا شہر بسانا ہے اور بس، سورج کی تیز دھوپ جسے چھو نہ پائے بھی، پھولوں کا ایسا شہر بسانا ہے اور بس، امن و اما کا دور ہو خوشحالیاں بھی ہوں، امن و اما کا دور ہو خوشحالیاں بھی ہوں، ایسا کوئی چراغ جلانا ہے اور بس، امن و اما کا دور ہو خوشحالیاں بھی ہوں، ایسا کوئی چراغ جلانا ہے اور بس، اتنا غرور خود پہ بھی اچھا نہیں شمیم، اتنا غرور خود پہ بھی اچھا نہیں شمیم، کچھ دن کا یہ جہان ٹھکانا ہے اور بس، کچھ دن کا یہ جہان ٹھکانا ہے اور بس، آلودگی سے خود کو بچانا ہے اور بس، آلودگی سے خود کو بچانا ہے اور بس، مجھ کو تو ایک درخت لگانا ہے اور بس۔ شکریہ امتیاز بھائی۔ ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ مطلع پیش خدمت ہے کہ شہر میں ہر طرف اجالا ہے، شہر میں ہر طرف اجالا ہے، دل مگر آدمی کا کالا ہے، شہر میں ہر طرف اجالا ہے، دل مگر آدمی کا کالا ہے، یوں ہی چھائی نہیں ہے خاموشی، یوں ہی چھائی نہیں ہے خاموشی، کوئی طوفان آنے والا ہے، یوں ہی چھائی نہیں ہے خاموشی، کوئی طوفان آنے والا ہے، اور میں بھی زندہ رہوں یہاں کیسے، میں بھی زندہ رہوں یہاں کیسے، سب کو وحشت نے مار ڈالا ہے، میں بھی زندہ رہوں یہاں کیسے، سب کو وحشت نے مار ڈالا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، کوئی آیا نہیں مدد کے لیے، کوئی آیا نہیں مدد کے لیے، خود کو گرتے ہوئے سنبھالا ہے، کوئی آیا نہیں مدد کے لیے، خود کو گرتے ہوئے سنبھالا ہے، کتنے آئیں گے دوڑ کر اصغر، مقطع دیکھیے گا،
کتنے آئیں گے دوڑ کر اصغر، میں نے سکہ یہاں اچھالا ہے۔ کتنے آئیں گے دوڑ کر اصغر، میں نے سکہ یہاں اچھالا ہے۔ شہر میں ہر طرف اجالا ہے، دل مگر آدمی کا کالا ہے۔ مشکور عالم صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اگلی غزل پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ پریشاں ہوں کوئی رستہ نکالو، پریشاں ہوں کوئی رستہ نکالو، کوئی تو حل میرا اچھا نکالو۔ پریشاں ہوں کوئی رستہ نکالو، کوئی تو حل میرا اچھا نکالو۔ دکھائیں ان کو ہم بھی ہیں یہیں کے، یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص۔ دکھائیں ان کو ہم بھی ہیں یہیں کے، پرانا سا کوئی نقشہ نکالو۔ دکھائیں ان کو ہم بھی ہیں یہیں کے، پرانا سا کوئی نقشہ نکالو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، نئے سانچے میں مجھ کو ڈھالنا مت، نئے سانچے میں مجھ کو ڈھالنا مت، میں جیسا ہوں مجھے ویسا نکالو۔ نئے سانچے میں مجھ کو ڈھالنا مت، میں جیسا ہوں مجھے ویسا نکالو۔ اور یہ دوہری زندگی کیوں جی رہے تم، یہ دوہری زندگی کیوں جی رہے تم، چلو چہرے سے اب چہرہ نکالو۔ یہ دوہری زندگی کیوں جی رہے تم، چلو چہرے سے اب چہرہ نکالو۔ اور یہ مقطع ہے کہ لحظ سے آ رہی آواز اصغر، لحظ سے آ رہی آواز اصغر، مرا ہوں میں نہیں زندہ نکالو۔ لحظ سے آ رہی آواز اصغر، مرا ہوں میں نہیں زندہ نکالو۔ پریشاں ہوں کوئی رستہ نکالو، کوئی تو حل میرا اچھا نکالو۔ اور ایک غزل اور لوگ دھیرے دھیرے جڑے۔ بہرکیف ایک غزل کا مطلب ہے کہ ٹوٹ جانے پر وہ رونا اب کہاں۔ امتیاز بھائی یہ غزل بھی غور فرمائیے گا کہ ٹوٹ جانے پر وہ رونا اب کہاں، چینی مٹی کا کھلونا اب کہاں۔ ٹوٹ جانے پر وہ رونا اب کہاں، چینی مٹی کا کھلونا اب کہاں، چاندنی بھی اب نظر آتی نہیں، چاندنی بھی اب نظر آتی نہیں، چھت پہ لگتا ہے بچھونا اب کہاں۔ چاندنی بھی اب نظر آتی نہیں، چھت پہ لگتا ہے بچھونا اب کہاں۔ اور درد جب محسوس ہوتا ہی نہیں، درد جب محسوس ہوتا ہی نہیں، دل کا ہونا اور نہ ہونا اب کہاں۔ درد جب محسوس ہوتا ہی نہیں، دل کا ہونا اور نہ ہونا اب کہاں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا بطور خاص، رو لیا چھپ کر کبھی تنہائی میں، رو لیا چھپ کر کبھی تنہائی میں، گھر میں اپنے ایسا کونا اب کہاں۔ رو لیا چھپ کر کبھی تنہائی میں، گھر میں اپنے ایسا کونا اب کہاں۔
درد جب محسوس ہوتا ہی نہیں، دل کا ہونا اور نہ ہونا اب کہاں. اور مقطع ہے وقت نے اصغر بدل ڈالا تجھے، وقت نے اصغر بدل ڈالا تجھے، تیرا چہرہ وہ سلونا اب کہاں. وقت نے اصغر بدل ڈالا تجھے، تیرا چہرہ وہ سلونا اب کہاں. ٹوٹ جانے پر وہ رونا اب کہاں، چینی مٹی کا کھلونا اب کہاں. ٹوٹ جانے پر وہ رونا اب کہاں، چینی مٹی کا کھلونا اب کہاں. اور حالات حاضرہ پر ایک غزل ہے کہ مطلع پیش کر رہا ہوں. بڑھ گئے ان دنوں فاصلے خود بخود، بڑھ گئے ان دنوں فاصلے خود بخود، بند ہیں گھر کے سب راستے خود بخود. بڑھ گئے ان دنوں فاصلے خود بخود، بند ہیں گھر کے سب راستے خود بخود. گھر سے اپنے کوئی بھی نکلتا نہیں، گھر سے اپنے کوئی بھی نکلتا نہیں، ہو رہے ہیں یہاں حادثے خود بخود. گھر سے اپنے کوئی بھی نکلتا نہیں، ہو رہے ہیں یہاں حادثے خود بخود. کوئی بھی اب کہیں آتا جاتا نہیں، کوئی بھی اب کہیں آتا جاتا نہیں، ختم سب سے ہوئے رابطے خود بخود. ختم سب سے ہوئے رابطے خود بخود. اور وقت نے ایسا چہرہ ہے بدلا میرا، شعر دیکھیے گا کہ وقت نے ایسا چہرہ ہے بدلا میرا، دیکھ کے ڈر گئے آئینے خود بخود. وقت نے ایسا چہرہ ہے بدلا میرا، دیکھ کے ڈر گئے آئینے خود بخود. اور دور منزل ہے اصغر نہیں غم کوئی. مقطع دیکھیے گا کہ دور منزل ہے اصغر نہیں غم کوئی، کٹ ہی جائیں گے یہ راستے خود بخود. کٹ ہی جائیں گے یہ راستے خود بخود. دور منزل ہے اصغر نہیں غم کوئی، کٹ ہی جائیں گے یہ راستے خود بخود. بڑھ گئے ان دنوں فاصلے خود بخود، بند ہیں گھر کے سب راستے خود بخود. ایک غزل کا مطلب ہے کہ رنگ چاہت کا ہو فضاؤں میں، رنگ چاہت کا ہو فضاؤں میں، پیار ہو عشق ہو ہواؤں میں. رنگ چاہت کا ہو فضاؤں میں، پیار ہو عشق ہو ہواؤں میں. عید ان کی ہو میری ہولی ہو، عید ان کی ہو میری ہولی ہو، ایسا منظر ہو اپنے گاؤں میں. عید ان کی ہو میری ہولی ہو، ایسا منظر ہو اپنے گاؤں میں. کچھ کہو تم تو کچھ کہیں ہم بھی، کچھ کہو تم تو کچھ کہیں ہم بھی، دونوں بیٹھے رہیں گے چھاؤں میں. کچھ کہو تم تو کچھ کہیں ہم بھی، دونوں بیٹھے رہیں گے چھاؤں میں. بس یہی چاہتا ہوں دوست میرے، بس یہی چاہتا ہوں دوست میرے، یاد رکھنا مجھے دعاؤں میں، یاد رکھنا مجھے دعاؤں میں. اور مقطع ہے اس خدا کو بھلا کے ہم، اس خدا کو بھلا کے ہم اصغر، پھنس گئے عارضی خداؤں میں. اس خدا کو بھلا کے ہم اصغر،
پھنس گئے عارضی خداؤں میں، رنگ چاہت کا ہو فضاؤں میں، پیار ہو عشق ہو ہواؤں میں۔ شکریہ امتیاز بھائی، اظہر رسول بھائی، شہنواز عالم بھائی۔ چھوٹی بہر میں ایک اور غزل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ غزل کا مطلب ہے کہ فلک کو آج چھو کر دیکھتے ہیں، فلک کو آج چھو کر دیکھتے ہیں، ہے کتنا سر کے اوپر دیکھتے ہیں۔ فلک کو آج چھو کر دیکھتے ہیں، ہے کتنا سر کے اوپر دیکھتے ہیں، اجالا کیسے نگلے گا اندھیرا۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ اجالا کیسے نگلے گا اندھیرا، اجالا کیسے نگلے گا اندھیرا، کسی کونے سے چھپ کر دیکھتے ہیں۔ اجالا کیسے نگلے گا اندھیرا، کسی کونے سے چھپ کر دیکھتے ہیں، بہت مشکل ہے چہرے کو سمجھنا، بہت مشکل ہے چہرے کو سمجھنا، اتر کر دل کے اندر دیکھتے ہیں، بہت مشکل ہے چہرے کو سمجھنا، اتر کر دل کے اندر دیکھتے ہیں، نہیں جب ساتھ رہنا ہے گوارا، نہیں جب ساتھ رہنا ہے گوارا، چلو کچھ دن بچھڑ کر دیکھتے ہیں۔ نہیں جب ساتھ رہنا ہے گوارا، چلو کچھ دن بچھڑ کر دیکھتے ہیں، اجالا کیسے نگلے گا اندھیرا، کسی کونے سے چھپ کر دیکھتے ہیں۔ اور مقطع ہے کہ کوئی آ کر نہ پھر نیندیں چرا لے، کوئی آ کر نہ پھر نیندیں چرا لے، نیا ایک خواب ازگر دیکھتے ہیں، کوئی آ کر نہ پھر نیندیں چرا لے، نیا ایک خواب ازگر دیکھتے ہیں، فلک کو آج چھو کر دیکھتے ہیں، ہے کتنا سر کے اوپر دیکھتے ہیں، فلک کو آج چھو کر دیکھتے ہیں، ہے کتنا سر کے اوپر دیکھتے ہیں۔ یقیناً شکریہ امتیاز بھائی۔ غزل کا مطلب ہے کہ کیوں یہ لگتا ہے کھو گیا ہوں میں، کیوں یہ لگتا ہے کھو گیا ہوں میں، خود کو آواز دے رہا ہوں میں، کیوں یہ لگتا ہے کھو گیا ہوں میں، خود کو آواز دے رہا ہوں میں، اور اتنی ہمت نہیں کہ لڑ پاؤں۔ یہ شعر دیکھیے گا، اتنی ہمت نہیں کہ لڑ پاؤں، اس لیے خود سے بھاگتا ہوں میں، کیوں یہ لگتا ہے کھو گیا ہوں میں، خود کو آواز دے رہا ہوں میں، اتنی ہمت نہیں کہ لڑ پاؤں، اس لیے خود سے بھاگتا ہوں میں، اور لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، ایک جانب کہیں کھڑا ہوں میں،
لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، ایک جانب کہیں کھڑا ہوں میں. اور یہ شعر دیکھیے گا. فاتحہ پڑھ رہا ہوں خود اپنا، فاتحہ پڑھ رہا ہوں خود اپنا، خواب کیسا یہ دیکھتا ہوں میں. فاتحہ پڑھ رہا ہوں خود اپنا، خواب کیسا یہ دیکھتا ہوں میں. اور کوئی احساس بھی نہیں باقی، کوئی احساس بھی نہیں باقی، اپنے اندر ہی مر گیا ہوں میں. کوئی احساس بھی نہیں باقی، اپنے اندر ہی مر گیا ہوں میں. اور یہ مقطع ہے کہ ایک آنسو نہیں گرا اصغر، ایک آنسو نہیں گرا اصغر، جب کہ اندر سے رو رہا ہوں میں. جب کہ اندر سے رو رہا ہوں میں. اور کیوں یہ لگتا ہے کھو گیا ہوں میں، کیوں یہ لگتا ہے کھو گیا ہوں میں. خود کو آواز دے رہا ہوں میں، خود کو آواز دے رہا ہوں میں. اور شکریہ امتیاز بھائی. ایک غزل کا مطلع ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ غزل سنا سکوں. اس نے جب بھی لگائی پیاری شرط، اس نے جب بھی لگائی پیاری شرط، اس سے ہر بار میں نے ہاری شرط. اس نے جب بھی لگائی پیاری شرط، اس سے ہر بار میں نے ہاری شرط. سلسلہ شرط کا رکا ہی نہیں، سلسلہ شرط کا رکا ہی نہیں، آج بھی ہے جہاں میں جاری شرط. سلسلہ شرط کا رکا ہی نہیں، آج بھی ہے جہاں میں جاری شرط. اور یہ شعر دیکھیے گا. اب تو شرطوں پہ شرط لگتی ہے، اب تو شرطوں پہ شرط لگتی ہے، اور نچاتی ہے یہ مداری شرط. اب تو شرطوں پہ شرط لگتی ہے، اور نچاتی ہے یہ مداری شرط. سوتے سوتے ہی خواب دیکھا ہے. امتیاز بھائی شعر دیکھیے گا. سوتے سوتے ہی خواب دیکھا ہے، نیند نے آج مجھ سے ہاری شرط. سوتے سوتے ہی خواب دیکھا ہے، نیند نے آج مجھ سے ہاری شرط. ان سے جو ہار کے میں آیا ہوں، ان سے جو ہار کے میں آیا ہوں، مجھ کو لگنے لگی ہے پیاری شرط. ان سے جو ہار کے میں آیا ہوں، مجھ کو لگنے لگی ہے پیاری شرط. اور ہو گئے تم بھی بے وفا اصغر، ہو گئے تم بھی بے وفا اصغر، دیکھ لی ہم نے بھی تمہاری شرط. ہو گئے تم بھی بے وفا اصغر، دیکھ لی ہم نے بھی تمہاری شرط. اس نے جب بھی لگائی پیاری شرط، اس سے ہر بار میں نے ہاری شرط. اور غزل
چھوٹی بہر کی ایک اور غزل پیش خدمت ہے کہ مطلب ہے اپنے اس وسوسے سے باہر آ، اپنے اس وسوسے سے باہر آ، سوچ کے دائرے سے باہر آ، اپنے اس وسوسے سے باہر آ، سوچ کے دائرے سے باہر آ، سچ کی دنیا کو دیکھنے کے لیے، سچ کی دنیا کو دیکھنے کے لیے جھوٹ کے آئینے سے باہر آ، سچ کی دنیا کو دیکھنے کے لیے جھوٹ کے آئینے سے باہر آ، کتنا تجھ کو سنوار دوں گا میں، کتنا تجھ کو سنوار دوں گا میں، اے غزل قافیے سے باہر آ، کتنا تجھ کو سنوار دوں گا میں، اے غزل قافیے سے باہر آ، اور زندگی خوش دلی کا نام تو ہے، زندگی خوش دلی کا نام تو ہے، موت کے فلسفے سے باہر آ، زندگی خوش دلی کا نام تو ہے، موت کے فلسفے سے باہر آ، کتنا تجھ کو سنوار دوں گا میں، اے غزل قافیے سے باہر آ۔ اور یہ مقطع ہے کہ جو بھی گزرا ہے بھول جا اصغر، جو بھی گزرا ہے بھول جا اصغر، اب ہر ایک حادثے سے باہر آ، جو بھی گزرا ہے بھول جا اصغر، اب ہر ایک حادثے سے باہر آ، اپنے اس وسوسے سے باہر آ، سوچ کے دائرے سے باہر آ۔ اور غزل، یہ غزل اور مطلب دیکھیے گا کہ دھوپ میں ایک دیا جلائیں ہم، دھوپ میں ایک دیا جلائیں ہم، آؤ پھر تالیاں بجائیں ہم، دھوپ میں ایک دیا جلائیں ہم، آؤ پھر تالیاں بجائیں ہم، ان کی ہر بات مان لیتے ہیں، ان کی ہر بات مان لیتے ہیں، اس طرح خود کو آزمائیں ہم، ان کی ہر بات مان لیتے ہیں، اس طرح خود کو آزمائیں ہم، گر وہ ملنا ہی جب نہیں چاہیں، گر وہ ملنا ہی جب نہیں چاہیں، کس طرح فاصلے مٹائیں ہم، کس طرح فاصلے مٹائیں ہم،
جس جگہ پیار ہو محبت ہو، جس جگہ پیار ہو محبت ہو، ایسی دنیا کہاں سے لائیں ہم۔ جس جگہ پیار ہو محبت ہو، ایسی دنیا کہاں سے لائیں ہم، اور اس کی یادیں ہیں زندگی اصغر۔ مقطع ہے کہ اس کی یادیں ہیں زندگی اصغر، زخم کیسے وہ بھول جائیں ہم، زخم کیسے وہ بھول جائیں ہم، دھوپ میں ایک دیا جلائیں ہم، آؤ پھر تالیاں بجائیں ہم۔ ایک آخری غزل کے طور پر کہ مطلب ہے کہ میں جاگتا رہا یوں ہی چھت پر پڑے پڑے، میں جاگتا رہا یوں ہی چھت پر پڑے پڑے، کرتا رہا شمار میں اختر پڑے پڑے، میں جاگتا رہا یوں ہی چھت پر پڑے پڑے، کرتا رہا شمار میں اختر پڑے پڑے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، جب جنگ ہی نہیں تو ضرورت نہیں رہی، جب جنگ ہی نہیں تو ضرورت نہیں رہی، بے دھار ہو گئے ہیں یہ خنجر پڑے پڑے، جب جنگ ہی نہیں تو ضرورت نہیں رہی، بے دھار ہو گئے ہیں یہ خنجر پڑے پڑے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا، میں تو گھرا ہوا ہوں کتابوں کی بھیڑ میں، میں تو گھرا ہوا ہوں کتابوں کی بھیڑ میں، لفظوں سے کھیلتا ہوں میں اکثر پڑے پڑے، میں تو گھرا ہوا ہوں کتابوں کی بھیڑ میں، میں تو گھرا ہوا ہوں کتابوں کی بھیڑ میں، لفظوں سے کھیلتا ہوں میں اکثر پڑے پڑے۔ سارے مکین نیند سے چونکے کچھ اس طرح، سارے مکین نیند سے چونکے کچھ اس طرح، پڑنے لگے تھے سر پہ جو پتھر پڑے پڑے، پڑنے لگے تھے سر پہ جو پتھر پڑے پڑے، میں تو گھرا ہوا ہوں کتابوں کی بھیڑ میں، لفظوں سے کھیلتا ہوں میں اکثر پڑے پڑے۔ اور کس کی یہ مقطع ہے کہ کس کی ادائے ناز نے بے چین کر دیا، کس کی ادائے ناز نے بے چین کر دیا، دیکھا تھا ایک خواب جو اصغر پڑے پڑے، دیکھا تھا ایک خواب جو اصغر پڑے پڑے، دیکھا تھا ایک خواب جو اصغر پڑے پڑے، میں جاگتا رہا یوں ہی چھت پر پڑے پڑے، کرتا رہا شمار میں اختر پڑے پڑے۔
دو دو شعر کے بعد بس آخری ایک مطلع اور ایک شعر کہ تیری تعظیم کر رہا ہوں میں، تیری تعظیم کر رہا ہوں میں، ہار تسلیم کر رہا ہوں میں، تیری تعظیم کر رہا ہوں میں، ہار تسلیم کر رہا ہوں میں، بانٹ سکتے ہو بانٹ لو مجھ کو، بانٹ سکتے ہو بانٹ لو مجھ کو، خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں، بانٹ سکتے ہو بانٹ لو مجھ کو، خود کو تقسیم کر رہا ہوں میں، ہار تیری تعظیم کر رہا ہوں میں، ہار تسلیم کر رہا ہوں میں۔ ایک آخر میں ایک نظم میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم جو حال میں اپنے والد محترم جو 4 اگست کو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ان کی یاد میں ایک نظم میں نے لکھی ہے، چھوٹی سی نظم ہے، تو اس نظم کے ساتھ میں اپنے اس لائیو پروگرام کو ختم کر دوں گا۔ تو نظم ملاحظہ فرمائیں جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ تیری انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ والد محترم کی وفات پر تھامے تیری انگلی بابا، تھامے تیری انگلی بابا، میلوں میل چلا کرتا تھا، تھامے تیری انگلی بابا، میلوں میل چلا کرتا تھا، چھوڑ کے تنہا چلے گئے ہو، تھامے تیری انگلی بابا، میلوں میل چلا کرتا تھا، چھوڑ کے تنہا چلے گئے ہو، خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوں، خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوں، رستہ تیرا دیکھ رہا ہوں، خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوں، رستہ تیرا دیکھ رہا ہوں، جب سے بچھڑا ہوں میں تجھ سے، جب سے بچھڑا ہوں میں تجھ سے، بس یہی لگتا ہے جیسے، جب سے بچھڑا ہوں میں تجھ سے، بس یہی لگتا ہے جیسے، سب رستوں کو بھول گیا ہوں، تیری انگلی ڈھونڈ رہا ہوں، سب رستوں کو بھول گیا ہوں، تیری انگلی ڈھونڈ رہا ہوں، جب سے بچھڑا ہوں میں تجھ سے، بس یہی لگتا ہے جیسے، سب رستوں کو بھول گیا ہوں، تیری انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائیو سنا اور میری غزلوں کو پسند فرمائی۔ تزئین ادب اور امتیاز بھائی کا خصوصی طور پر شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ امتیاز بھائی، بہرکیف ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ
شکریہ شاہ نواز بھائی.